بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، زیوکار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قاری صاحب کتنے تشریف لے گئے ہو؟ سپیکر سیٹ کرنا ہوں تو یہ نہ باہر ٹور جانا ہوں۔ غور کیجیے، عقیدہ ختم نبوت کفر اور اسلام دے درمیان اندر حد فاصل ہے۔ جس طرح سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر دے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اسی طرح ہی اسلام اور کفر دے درمیان اندر فرق کرنے والے عقائد اندروں ایک عقیدہ ختم نبوت ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید اور کلمہ اسلام مسلمان اور کافر دے درمیان حد فاصل ہے، کلمہ اسلام پڑھنے دے نال بندہ مسلمان ہوندا ہے، اور کلمہ اسلام نو پڑھ لینا، اس نو قبول کر لینا، یہ مومن مسلمان دی بنیادی علامت ہے، پہچان ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک اندر تقریباً 100 آیتیں قرآنیہ ایسیاں نے جو عقیدہ ختم نبوت تے دلیل ہے۔ بس ٹھیک کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ نے نبوت ختم فرما دی۔ ہن قیامت تک کسی اور شخص نو اللہ نبی اور رسول بنا کے مبعوث نہیں کرے گا۔ اور اہم ترین بات، ختم نبوت کا اے معنی نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اے معنی نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت کا اے معنی ہے کہ آخری نبی اور آخری رسول سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ دی ذات تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت عطا کی ہے، یہ نبوت قیامت تک رہے گی۔
نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت قیامت تک رہے گی، لیکن وہ نبوت صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ تا قیامت نبوت جاری رہے گی نبی علیہ السلام دی۔ ختم نبوت کا معنی آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن نبوت ختم نہیں ہوئی۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ ہن قیامت تک نبوت آپ دی ہے، رسالت آپ دی ہے، شریعت آپ دی ہے، دین آپ دا ہے۔ تا قیامت زمانہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا زمانہ۔ اور ایک حیران کن بات سمجھیے، سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کر کے آج تک، تھوڑا جا آہستہ، جس شخص نے بھی دعوی نبوت کیا، توجہ ہے، نبی علیہ السلام تو لے کر کے آج تک جس شخص نے بھی دعوی نبوت کیا، پوری امت مسلمہ اندروں کسی سکہ بندے نے اس کی تائید اور تصدیق نہیں کی۔ صحابہ اکرام دے زمانے اندر مسیلمہ کذاب، اسود انسی، سجا بنت حارث، انہاں دعوی نبوت کیتا، لیکن کسی صحابی نے اس کی تصدیق یا تائید نہیں کی۔ اور اس تو بعد آج تک کئی لائین گزرے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن امت اندروں کسی سکہ بندے نے، کسی عالم نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے، کسی امام نے انہوں دی تائید و تصدیق نہیں کی۔ بلکہ جس بندے نے بھی دعوی نبوت کیتا ہے، اس کا دعوی اس تے کفر دی دلیل بنیا اور ارتداد دی دلیل بن گیا۔ اس سے بہت سارے ائمہ محدثین دے اقوال موجود نے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماندے نے، جس شخص نے تا قیامت دعوی نبوت کیا، اپنے زمانے اندر بیان فرما رہے، فرمایا آج تو لے کے قیامت تک جیڑا کوئی شخص دعوی نبوت کرے گا، توجہ میری طرف، توجہ ہے، نہ کرنے تو نماز کھڑی کریے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماندے نے کہ جس بندے نے بھی قیامت تک دعوی نبوت کیا، اور کسی بندے نے اس ارادے اور نیت دے نال اس دعویٰ کرنے والے دے کولوں جا کے دلیل پوچھی کہ ہو سکتا ہے یار کتے نبی ہوئی نا، اس ارادے اور نیت نہ دلیل پوچھنے واسطے گیا کہ ہو سکتا ہے یار انہیں جو دعوی نبوت کیتا ہے، چلیے پوچھئے اس نو بھی تیرے کو کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے، تو دعویٰ کیتا ہے، ہو سکتا ہے کتے نبی واقعی ہوئے نا۔ امام ابو حنیفہ فرماندے نے جدو یہ بندہ گھر تو چلنے لگتا ہے اسی لمحے کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ عقیدہ قرآن و سنت اور اجماع امت قائم ہو چکا ہے۔ قرآن سنت دے دلائل موجود نے، امت دا اجماع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جڑا بندہ کسی مدعی دے کولوں دعوے دی اس ارادے نہ نیت نال دلیل طلب کرے کتے ہو سکتا ہے نبی نہ ہوئے، تو اس تا قرآن و سنت دی نصوص دا اس نے انکار کر رہے ہیں اور اجماع امت نو ٹھکرا رہے، اسی لمحے وہ بندہ کفر اندر پہنچ جاتا ہے۔ یہ اتنا حساس ترین عقیدہ ہے۔ مرزائیت، قادیانیت اور احمدیت،
یہ مرزائی بھی کہلاندے نے، قادیانی بھی کہلاندے نے، احمدی بھی کہلاندے نے۔ انہاں اندر دو پارٹیاں موجود نے، ایک احمدی نے جڑے لاہوری مرزائی نے، تے دوسری ربوے والی پارٹی۔ انہاں دے نال دیگر بڑے بڑے مسائل تے بعض دفعہ دوست فون کرتے جی میرا مرزائی نے ایس مسئلے تے گل ہو گئی، میرا ایس مسئلے تے بحث ہو گئی، میری ایس مسئلے تے بحث ہو گئی۔ تو میں کہا کرنا کہ بنیادی اور اصولی بات سمجھیے، مرزائیت نال قادیانیت نال سڑا بنیادی اور اصولی اختلاف کیا اس نو سمجھیے۔ مرزائیت اور اہل اسلام کے درمیان بنیادی اختلاف کیا ہے؟ مرزائی، مرزا غلام قادیانی، مرزا گاما، مرزا غلام قادیانی اس نو نبی مانتے ہیں، جبکہ اہل اسلام دا دعویٰ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور بعثت دا جو سلسلہ چلایا آپ دی ذات تے اللہ نے ختم کیا، آپ آخری نبی نے، ہن قیامت تک واسطے آپ دی نبوت چلے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے۔ یہ بنیادی اختلاف ہے کہ رسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں۔ مرزائی آندے نہیں ساڑا مرزا غلام قادیانی جڑا ہے نبی ہے، یہ بنیادی اختلاف ہے۔ تمام باقی جتنے مسائل اور جتنی گفتگو ہے، جتنے اختلافات نے، وہ سارے اس اختلاف دے تابع نے۔ بس جدو اس بات تے بات ختم ہو گئی، بات واضح ہو گئی کہ جڑا رسول اللہ تو بعد کسی اور دے بارے نبوت خیال بھی رکھے کہ فلان نبی ہو سکتا ہے یا فلان نبی ہے، یا کوئی دعویٰ کرے اس کی تصدیق کرے، تائید کرے، اگر وہ بندہ مسلمان ہے تو اس کی تائید و تصدیق کر دے، اسی لمحے مرتد ہو جاتا ہے۔ جدو بات طے ہو گئی کہ جس نے مرزا غلام قادیانی نو نبی تسلیم کیا، اگر وہ اسلام چھوڑ کے اس نو نبی تسلیم کرتا ہے، اس کا کلمہ پڑھتا ہے تو مرتد ہو گیا۔ یہ کفر تو بھی اوپر والا درجہ ہے۔ تو اگر کوئی مرزائی سی پہلے ہی مرتد ہو کے جڑا مرزائی بنیا، وہ گھر اندر جڑا بچہ پیدا ہویا، وہ جوان ہویا، وہ کہتا نہیں نہیں ساڈا مرزا نبی ہے تو وہ کافر ہے۔ باقی مسائل تے باس بندی نہیں، جو اس دا کفر واضح ہو گیا، پھر باقی مسائل نو چھیڑ کے اس اسلام نو ثابت کرن دی یا اس کو پوچھن دی دلیل لوڑ ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھیے قرآن پاک اندر کتنی آیات عقیدہ ختم نبوت دلائل نے، اچھی بولو ہونے ہی دسیاں نے، کنیاں بولی بیٹھے ہو، کنیاں اچھی بولو نا۔ اے میں انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت تو انہوں یاد اینج کرانا جی میں نماز یاد کری دی انشاءاللہ۔ کتنی آیات دلیل نے؟ 100 آیات اور تقریباً 200 احادیث نے۔ تو آئیے غور کیجئے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا۔ پہلی آیت مبارکہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاڑے اندروں کسے مرد دے باپ نہیں، نبی علیہ السلام کسے مرد دے تو ہاڑے اندروں باپ نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 یا بعض روایات دے مطابق 4 بیٹے عطا فرمائے نے۔ محبوب علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے جڑے عطا کیتے نے، انہاں اندروں کوئی بھی جوان نہیں ہویا، سارے بچپن اندر وفات پا گئے نے۔ توجہ فرمانا، سارے بچیاں نے بچپن اندر وفات پائی ہے۔ سننا تاریخ کبیر دے اندر امام ابن عساکر رحمہ اللہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ
پڑھن دے الفاظ لے کے آئے نے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر نبی پاک دا سب تو آخر اندر پیدا ہونے والا اور سب تو چھوٹا بیٹا ابراہیم زندہ رہندا جڑا 18 ماہ دی عمر اندر وفات پا گیا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر ابراہیم زندہ رہندا تے ابراہیم نبی ہوندا، لیکن ابراہیم زندہ نہیں رہا۔ کیوں ابراہیم زندہ نہیں رہا؟ توجہ فرمانا، جڑی حکمت میں نو سمجھ آئی ہے، جڑی حکمت علماء امت نے بیان کیتی ہے، غور فرمانا۔ ابراہیم یا نبی پاک دا کوئی اور بیٹا زندہ رہندا تے او نبی نہیں سی بننا، کیونکہ نبوت دا سلسلہ اللہ نے مصطفیٰ تے ختم کیتا ہوئے، اللہ نے آپ نو آخری نبی بنایا ہے۔ تے کوئی یہودی ایسا اعتراض کر سکتا سی کہ اے مسلمانوں اوویں آندے ہو تواڈے نبی دا شان سب تو بلند ہے تے تواڈے نبی دا بیٹا نبی کیوں نہیں بنیا؟ جبکہ سابقہ انبیاء اندروں کئی انبیاء دے بیٹے نبی بنے۔ ابراہیم دا بیٹا نبی ہے اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسحاق نبی نے، اسحاق دے بیٹے یعقوب نبی نے، یعقوب علیہ السلام دے بیٹے یوسف علیہ السلام اللہ دے نبی نے، زکریا دے بیٹے یحییٰ اللہ دے نبی نے۔ اہل اسلام تواڈے نبی دا بیٹا نبی کیوں نہ بنا؟ رب نے سمجھا دیا، محبوب تواڈے بچیاں نو موت دے کے اپنے کو واپس بلا کے جڑا تانوں صدمہ پہنچیا ہے وہ صدمہ تو میں رب برداشت کر سکنا، لیکن کل نو کوئی عقیدہ ختم نبوت حرف لائے، کوئی عقیدہ ختم نبوت دی طرف انگلی اٹھائے یا تواڈی شان دی طرف کوئی ذرہ جی بات کرے، میں رب نو برداشت نہیں ہے۔ تواڈے بچیاں دی وفات دا غم برداشت ہے، لیکن محبوب عقیدہ ختم نبوت حرف آئے میں رب نو برداشت نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے اندروں کسی مرد دے باپ نہیں۔ اس مقام تے ایک لطیف ترین نقطے تے غور کرنا کہ یہ کسی عقیدے دی بقا واسطے خونی رشتے دا ہونا ضروری نہیں ہے۔ خونی رشتے دے اعتبار نہ نبی علیہ السلام کسی مرد دے باپ نہیں، لیکن آگے رب نے کہہ دیا، پہلے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خونی رشتے دا ذکر ہے، تواڈے اندروں کسی مرد دے باپ نہیں، لیکن ساتھ پھر منصب دا ذکر کیا، ولیکن رسول اللہ، فرمایا لیکن منصب دے لحاظ نہ محمد مصطفیٰ اللہ دے رسول نے۔ اور ختم نبوت دی اضافت رسول دی بجائے اللہ نے نبی نہ کی ہے، ولیکن رسول اللہ الگ کہہ کے پھر کہا وہ خاتم النبیین۔ خاتم دی اضافت لفظ رسول نہ نہیں، لفظ نبی نہ ہے۔ اور اللہ نے خاتم لفظ دی اضافت رسول نہ کیوں نہ کی، نبی نہ کیوں کی ہے؟ یاد رکھیے ہر نبی رسول، اچھی بولو، ہر نبی رسول، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوندہ ہے۔ این سمجھو نبوت دے سلسلے اندر انبیاء اندر نبی عموم اندر ہے، تمام انبیاء جتنے نے سارے نبی ضرور نے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ رسول خواص نے، چند رسول نے۔ رسول دا معنی خاص ہے اور انبیاء نبی دا معنی عموم اندر ہے۔ رب نے خاتم دی اضافت نو رسول نہ نہیں جوڑیا، خاتم دی اضافت نو نبی دے نال لا کے سمجھا دیا کہ محمد مصطفیٰ تو بعد جدو نبی کوئی نہیں آ سکتا تو رسول بھی نہیں آئے گا۔ آخری نبی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری رسول بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ دوسری آیت مبارکہ قرآن پاک دی عقیدہ ختم نبوت دلیل توجہ فرمانا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سورہ المائدہ اندر 3 نمبر آیت فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
दीना। फरमाया मेरे महबूब जी अल यौम आज के दिन, अल यौम आज के दिन, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। फरमाया महबूब जी आज दे दिन असी तुहाडे ते तुहाडा दीन मुकम्मल कर देता है। व अतममतु अलैकुम नेमती, और महबूब जी असी तुहाडे ते अपनी नेमत नू मुकम्मल कर देता है। दीन तो मुराद शरीयत है, नेमत तो मुराद मुहम्मद मुस्तफा दी नबूवत है। अल्लाह फरमा रहा महबूब जी असी तुहाडे ते दीन भी मुकम्मल कर देता है। व अतममतु अलैकुम नेमती, असी तुहाडी जात ते अपनी नेमत नबूवत नू भी मुकम्मल कर देता है। तवज्जो फरमाना, गौर करना, इकमाल दीन दे साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इतमाम नेमत दा नबूवत दा जिक्र कीता है। गौर करना, नबूवत दी जरूरत उदों होंदी है जदों साबका शरीयत दे अंदर किसी हुक्म दी तनसीख, इजाफा, तरमीम दी गुंजाइश होए। अल्लाह नबी और रसूल उदों भेजदा है जदों साबका शरीयत अंदर किसी हुक्म अंदर तनसीख दी या इजाफे दी, तरमीम दी कोई गुंजाइश होए। अल्लाह ने मुस्तफ़ा नू भेज के दीन मुकम्मल करके बतला दिया कि यह दीन मुकम्मल है, कामिल है, अकमल है। इस दीन अंदर हुण तरमीम दी, इजाफत दी, तनसीख दी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसी वास्ते अल्लाह ने मुस्तफ़ा नू आखिरी नबी बना के नबूवत भी मुस्तफ़ा दी जात ते ख़त्म की है। नबी तां हुंदा है जे पुरानी शरीयत अंदर कोई तनसीख करनी हो या अल्लाह कोई नई शरीयत या नए अहकामात नाज़िल करने होण, तो दीन इस्लाम ऐसा प्यारा दीन है, रब ने इसनू नाज़िल किया। फरमाया होने दे अंदर कमी पेशी दी कोई गुंजाइश मौजूद ही नहीं रही। असी सारिया चीज़ां कामिल मुकम्मल ये नाज़िल कर देती। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। और इस मुकाम पे भी बात सुनिए, दीन मुकम्मल है ना, हुण किसी वादे घाटे की लोड़, तो दीन किस दी जात ते मुकम्मल होया? नबी अलैहिस्सलाम दी जात ते। तो फिर समझ लो जेड़ा दीन मुहम्मद मुस्तफ़ा दी जात ते मुकम्मल हो गया, जेड़ी इबादत, जेड़ा अमल उस दीन अंदर रसूलुल्लाह दी जिंदगी सहाबा दे अमल च मौजूद सी, वही अमल आज सुन्नत है। जेड़ा बाद चो वेल्डग होया उसनू बिदत आंदे। फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। तीसरी आयत मुबारका कीदा खत्म नबूवत दी दलील। कुरान पाक खोलिए, सूरह बकरा पढ़ जाइए। अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। कुरान पाक खोलोगे तो पहली सूरह फातिहा वे, दूसरी सूरत अल बकरा वे। तो सूरत अल बकरा नू जो खोलोगे तो सूरत अल बकरा दी आयत नंबर 4 है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका। फरमाया उस चीज़ ते ईमान लाइए जो प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफ नाज़िल की गई, यानी कुरान पाक है। जो पैगंबर दी तरफ नाज़िल की गई यानी पैगंबर दी हदीस है। कुरान और हदीस ते ईमान लाइए जो पैगंबर दी तरफ नाज़िल किया गया है। बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका। फरमाया उस चीज़ ते ईमान ले आओ जड़ी मुस्तफ़ा तो पहले जितनियां किताबां नाज़िल हुईयां ने। हुण सुनना, तवज्जो फरमाना, कुरान पाक अंदर 30 मुकामात ने जिन्हां अंदर रब ने फरमाया व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका। लेकिन जाइए सारा कुरान पढ़िए, एक मुकाम भी ऐसा नहीं मिलेगा कि रब ने फरमाया होए वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका व मिन बादिका, कि उस चीज़ ते ईमान लाइए जो मुस्तफ़ा ते नाज़िल हुई, उस चीज़ ते ईमान लाइए जो मुस्तफ़ा तो पहले नाज़िल की गई, और उस चीज़ ते ईमान लाइए जो पैगंबर तो बाद अंदर नाज़िल होएगी। बाद दा जिक्र नहीं है। रब ने 2 ही चीज़ां ते ईमान दा जिक्र किया इस आयत दे पहले हिस्से अंदर। फरमाया वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका। फरमाया पहले ते ईमान लाइए, और साथ फरमा दिया बिमा उनज़िला इलैका जो तुहाडी तरफ नाज़िल किया गया, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका जो तुहाडे तो पहले नाज़िल किया गया उस ते ईमान लाइए। अल्लाह जी इस तो बाद भी कुछ नाज़िल होएगा। कुरान बोलिया, फरमाया व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। रब समझाना चाहता है, फरमाया मुहम्मद मुस्तफ़ा ते जो कुछ नाज़िल कर देता है आप ते नबूवत खत्म कर दी है। हुण मुस्तफ़ा तो बाद क़यामत ते आखिरत ते आ सकती है, कोई नई शरीयत नई नबूवत ते रिसालत नहीं आएगी।
جاؤ پوری کائنات کی مرزائیت لائے کوئی ایک دلیل. رب نے کہا وما انزل من قبل کا ومن بعد کا. قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے اس بارے میں. قرآن حدیث پیغام یہی دے رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی ذات پہ شریعت بھی اللہ نے نازل کر دی، اور اللہ نے نبوت کو محمد مصطفیٰ پہ نازل کر کے ختم کر دیا. اس کے بعد اللہ نہ کوئی نبی بھیجے گا نہ نئی شریعت نازل کرے. قرآن پاک دی چوتھی آیت مبارکہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 81 ہے. نشانی لگائیے، جا کے گھر اندر ترجمے والا قرآن کھولیے پڑھیے. اللہ پاک نے اعلان کیا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یہ ایسی پیاری آیت مبارکہ ہے نا جس نے جنی وری پڑھیے انہی سی نے ٹھنڈ پہن دی. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین. فمن تولى بعد ذلك فمن تولى بعد ذلك فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مصطفیٰ تے قرآن دی آیت نازل کی تھی ہے. فرمایا اللہ پاک نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. فرمایا جدو اللہ نے انبیاء دے کولو میثاق لیا، انبیاء دے کولو وعدہ لیا، انبیاء دے کولو عہد لیا ہوئے. وعدہ تے عہد کی اے میرے نبیو جدو میں توانو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء دی جماعت میں توانو کتاب و حکمت عطا کر دے ہاں، میں توانو کتاب و حکمت دے دیا یعنی نبوت اور رسالت عطا کر دے ہاں. پھر تواڈے پاس کوئی نبی آ جائے، پھر رسول آ جائے. ثم جاءکم رسول، پھر تواڈے کو رسول آ جائے. رسول تو مراد پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصدق لما معکم. فرمایا اے انبیاء دی جماعت تساں تواڈی کتاب دی تصدیق بھی اور رسول کرے گا، لیکن تواڈے ذمہ کی ہوئے گا لا تؤمنن بہ ولا تنصرن. تساں اس رسول تے ایمان بھی لے آنا ہے تے اس رسول دی نصرت بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. سارے انبیاء آکھے اللہ اسی اقرار کرنے ہاں، اسی وعدہ کرنے ہاں جے ساڈیاں نبوتاں رسالتاں دے سکے چل دے ہون تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاون تے اسی اپنی نبوتاں رسالتاں چھوڑ کے محمد مصطفیٰ دی ذات تے ایمان بھی لاواں گے اور اسی مصطفیٰ دی نصرت و مدد بھی کران گے. ہن اس آیت نو سمجھیے. اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے. صرف نبوت نہیں، ساتھ ختم نبوت دا تاج بھی دیا. اور اللہ نے ہر نبی نو نبوت دینے تو پہلے وعدہ لیا ہے مصطفیٰ تے ایمان لانا ہوئے گا، پیغمبر دی نصرت کرنی ہوئے گی. اگر تواڈے اندروں کسی نبی دی زندگی اندر میرا مصطفیٰ آ جائے، یاد رکھیے بعض علماء آندے نے عالم ارواح اندر اللہ نے سارے انبیاء دے کولو اکٹھا وعدہ لیا، اور بعض علماء دے نزدیک کہ جدو اللہ نے جس نبی نو نبوت عطا کی ہے نا، نبوت عطا کرنے دے ساتھ وعدہ لیا. اور بعد اندر ہر نبی دے زمانے اندر اس نبوت عطا کر دیا، رب نے وعدہ لے لیا. ہن ساڈے ہاں پتہ کیڑا ظلم ہوندا ہے،
ساڑھے خطیب بیان کر رہے ہوندے نے، بعض خطابہ نا بیان کر دیں، وہ پتہ کی آندے نے، وہ آندے نے عالم ارواح نا اللہ پاک نے کانفرنس کی تھی، سنیا کدے؟ آندے اللہ پاک نے نا عالم ارواح کانفرنس کی تھی، ایک عقیدہ توحید دی سی، دوسری عقیدہ ختم نبوت دی سی۔ یہ ساڑھے حدیث خطیبے آندے نے، تو ساڑھے دوسرے بھائی نے بریلوی بھائی انہاں ہور اضافہ کیا، انہوں نے کہا نہیں وہ ختم نبوت دی نہیں سی، وہ میلاد کانفرنس سی۔ ظاہری بات ہے جے ساڑھے گپ مار سکتے ہیں تو انہوں نے بھی کوئی گنجائش دینی چاہیے دی۔ ایہ تو نہیں نہ ہو سکتا بندہ آپ گپ مارے تو دوسرے نے آکے نہیں تو گپ نہ مار، ماری دوواں گھراں گپ ہی ہے۔ کی آندے ہو کبھی غور کیا ہے؟ اللہ نے کانفرنس بلا لی، میں کہا اچھا پھر انبیاء سامعین ہو گیا جی، تو میں کہا اللہ خطیب ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ جھوٹ ہے، بس اس بات پہ ہمارا ایمان ہے، وعدہ ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کیسے ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، کیا کیفیت ہے؟ کیفیت میرا اللہ جانتا ہے۔ جب قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، میں کون ہوتا ہوں اپنی طرف سے کیفیت بیان کروں؟ قرآن پاک میں حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے کانفرنس بلائی، انبیاء کو سامعین بنایا، اللہ خود خطیب بن گیا۔ جب قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے، قرآن اتنا کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے وعدہ لیا، عہد لیا۔ ہمارا ایمان ہے وعدہ لیا، کس طرح لیا، کس کیفیت میں لیا؟ ہمارا ایمان ہے بس وعدہ لیا، کیفیت کیا ہے میرا رب جانتا ہے۔ کیفیت کے بارے میں قرآن حدیث خاموش ہے۔ لیکن جاؤ مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے، توجیحات بیان کی کہ اللہ نے عالم ارواح وعدہ لیا یا رب نے نبوت دیندیا ہر نبی کو وعدہ لیا، لیکن کسی نے بھی نہیں لکھا کہ اللہ نے کانفرنس کی۔ پتہ نہیں کانفرنس والا لفظ نہ پڑھیا کتوں۔ میثاق ہوا، پختہ عہد ہوا، انبیاء کو رب نے پختہ وعدہ لے لیا۔ اور اگلی بات جڑی اس آیت تو اگلی آیت ہے نا، اسی آیت دے ساتھ ملی ہوئی، اللہ دی قسم اس آیت نو پڑھیے، غور کریے، عقیدہ ختم نبوت دی اہمیت سمجھ آندی اور جسم تے کپ کپی تاری ہوندی ہے۔ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ رب کس نو کہہ رہے ہیں؟ انبیاء دی جماعت نو رب کہہ رہے ہیں کہ جے تواڈیاں زندگی اندر میرا آخر الزمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے نا، اس تے ایمان لے آنا، اس کی مدد کرنی ہے۔ اگے کی آکھیا فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، فرمایا جن نے اس عہد کی پاسداری نہ کی تھی، میں انج سمجھو دا سادہ معنی محتاط معنی کرنے لگا تاکہ گستاخی دا بھی کوئی فتویٰ نہ لگائے۔ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یہ قرآن پاک دی آیت ہے، سورہ آل عمران اندر ہے، جا کے اس کا لفظی ترجمہ گھر اندر پڑھنا، غور کرنا، جسم تے کپ کپی تاری ہو جائے۔ میں سادہ اور محتاط معنی کرنے لگا، رب آندا ہے انبیاء دی جماعت اگر تواڈی نبوت اور رسالت دا سکہ چلدا ہوئے، تواڈیاں زندگی اندر میرا پیغمبر آ جائے، اس دی مدد کرنی ہے، ایمان لانا ہے۔ فمن تولا بعد ذالک، اے عہد ہے تواڈا میرے نال، جڑا تواڈے اندروں اس عہد تو وعدے تو پھر جائے گا، میں اللہ دے کولوں نبوت واپس لے لاں گا۔ اسی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ نبی زندہ ہو کے آ جائے کول بھی کوئی چارہ نہیں سوائے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے۔ اتنا شان مقام ہے، تاں رب آکھیا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سارے انبیاء تو بھی شان بلند و بالا اللہ نے کس نو عطا کیتا ہے؟ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ اور اس مقام تے ایک اور بات بھی سن لو، اے یو آیت مبارکہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جس نو دلیل لے کے اسی گزارش کرنے ہاں کہ جڑا اے عوام چ نظریہ مشہور ہے نا خضر علیہ السلام زندہ نے، لفظ اصل خضر مشہور ساڑھے پاکستان پنجاب چ خضر ہو گیا، اور جی خضر زندہ ہے علیہ السلام، بھئی یہ جھوٹ ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے اے انبیاء دی جماعت، تو آڑے جو کسے دی زندگی چ میرا نبی آ جائے
تواڈا اے میرے نال عہد ہے کہ تساں اس تے ایمان بھی لے آنا ہے، او دی مدد بھی کرنی ہے۔ میں کہا خضر علیہ السلام نبی پاک تو پہلے ہوئے نے یا بعد ہے؟ پہلے۔ تو میں کہا جے تواڈے نظریے نو منیے خضر زندہ ہے تو کوئی ایک صحیح حدیث پیش کیجئے خضر علیہ السلام آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی تھی ہوئے، ایمان قبول کیتا ہے۔ میرا ایمان ہے اگر خضر زندہ ہوتے آ کے رسول اللہ دے ہاتھ بیعت کر کے محمد مصطفیٰ دی غلامی اختیار کرتے۔ کئی لوگ نا نام رکھ دینے، بچہ پیدا ہوئے نا فوت ہو جائے، دوجہ پیدا ہوئے فوت ہو جائے، تو بیبیاں مشورے دیں دیاں تسی نا ہون بچہ پیدا ہوئے تو نظر منو او دا نانا خضر حیات رکھنا ہے، خضر حیات، تو او نا پھر لمبی عمر ہوئے گی، او دی بڑی لمبی عمر ہوئے گی، او بڑی عمر پائے گا، او بچہ زندہ رہے گا، کیونکہ خضر بھی زندہ سی، وہ بڑی پرانی زندگی ہو دی۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام نے فرما دیا، پہلا جواب میں عرض کر چکا کہ اگر وہ زندہ ہوتے رسول اللہ کے پاس آتے، آنے کی کوئی دلیل ہے تو دے دو، نہیں ہے تو پھر کیوں جھوٹ بولتے امت سے؟ دوسری بات، چلو اگر تسی آکھو جی وہ پہنچ نہیں سکے، انہوں نے پتہ نہیں چل سکیا، تو پھر بھی عقیدہ تو آڈا ہی ہے ماشاءاللہ کہ نبی عالم الغیب ہے بھی فارغ ہو گیا، ایک کو تلوار نے انشاءاللہ دو ہاتھ کر لئیے۔ تیسری گزارش سنیے، نبی علیہ السلام دی حدیث، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد، محبت نہ درود پاک، پیار نہ درود پاک پڑھیے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جی محبوب جی فرمایا، جیڑی زیرو چیز آج زندہ ہے 100 سال تو بعد زندہ نہیں رہے گی۔ رسول اللہ اپنی زندگی جو فرمایا جیڑی چیز آج زندہ ہے نا 100 سال تو بعد زندہ نہیں رہے گی۔ چلو مان لیا خضر علیہ السلام زندہ سن تے او اپنا جڑا نا خضر علیہ السلام دی ملاقات نہیں ہو سکی کسی وجہ تو، لیکن آج اس حدیث نو لیجئے، حدیث حق ہے، رسول اللہ نے فرما دیا ہے، فرمایا جڑی آج زیرو چیز موجود ہے 100 سال بعد زندہ نہیں رہے گی۔ اگر اس وقت کسی اور مقام تے موجود بھی سن تے 100 سال تو بعد زندہ پھر نہیں رہے، پھر وہ زندہ کو نہیں رہے، پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ساری توہم پرستی ہے کہ جی وہ نام اس کا خضر حیات رکھ لو تو وہ زندہ رہے گا، یہ توہم پرستی ہے۔ جی میں توہم پرستی ہے، گڈی لئیے اگے نہ چھتر بن دیتا ہے، بھئی کیوں بنے اینو نظر نہیں لگ دی، میں کہا ماشاءاللہ تو تے گڈی تو بھی قیمتی ہے، گڈی تو اللہ نہ کرے وہ چوری ہو جائے یا ایکسیڈنٹ تباہ ہو جائے تو گڈی تو نوی آ جاندی ہے، تو ایک باری ٹر گیا دوبارہ نواں نہیں آنا، اے پھر میں گڈی اگے چھتر بنیا کو 2-4 اپنے گل چ بھی پا شاباش کہ تینوں نظر نہ لگ جائے۔ یار عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوٹھی بنائی ہے، مکان بنایا، وہ تو ہانڈی رکھ دی تھی، بھئی یہ کیوں رکھی ہے؟ اے جی انہوں نظر نہیں لگ دی، منگل والے دن کے کاروبار نہیں کرنا، کیوں جی منگل وجے سنگل، بدھ نو جان رہے ہیں، بدھ کام سود ہے، اے سفر دے مہینے جو لوگ شادی نہیں کردے، نکاح نہیں کردے، کاروبار نہیں کردے، اے سفر منحوس ہے۔ اللہ کے بندو لا دوا ولا تیارہ ولا ہم ولا سفر، کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہے، یہ ساری توہم پرستی ہے۔ اے دھاگا بنیا کیوں؟ اے میرا گوٹ پیڑ کردا سی، دھاگا بنیا تو درد ختم ہو گئی، یرکان ہو گیا تو گھٹ دم کروا کے گل چ پائے، اے کیوں ہے؟ جویں جویں وہ سکتے جان گے نا یرکان گھٹتا جائے گا۔ کڑا کیوں پایا؟ اے میں بیمار رہنا تاں پایا۔ اگر یہ جوتے اور یہ ہانڈیاں اور یہ کالی ٹاکیاں اور یہ کڑے اور یہ چھلے اور یہ تویزات اور یہ دھاگے تمہارے مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کے مالک ہے، بتاؤ پھر تم نے کلمہ کیوں پڑھا خاتم النبیین کا؟ اگر خاتم النبیین کا کلمہ پڑھ کے بھی تم نے چھل اور کڑوں کی اور دھاگوں کی پوجا کرنی تھی، بتاؤ تم نے ختم نبوت کو کیا سمجھا؟ کوئی گاڑی کے ساتھ لگا ہوا جوتا، کوئی ہانڈی، کوئی دھاگا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ نفع نقصان کی مالک ذات ہے تو صرف میرے اللہ ہی کی ذات ہے۔ عجیب عجیب تمام پرستیاں نے، او جی وہ بچے دا نام رکھ لو فوت نہیں ہوئے گا، کئی عاملین جعلی بیٹھے نے، وہ میں نے ایک دن ایک بندے فون، کئی عاملین آندے نے جی وہ میرے کو نا بڑے پرانے جنات نے، کدوں دے نے؟ آدم علیہ السلام تو بھی پہلے دن، جھوٹے نہ ہون،
میرے کو جی بڑے پرانے موکلات نے. میں نے ایک دوست نے پچھلے دن تو فون کیتا ہے جی اتنے لاہور میں ایک بندے کو گیا تو کوئی گھر چ مسئلہ سی تو میں انہوں آخیا یار کوئی دم شم کر. اس آخیا ایک کٹا لگے گا. انہوں نے کہا کٹا کا تو لگنا. انہوں نے کہا جڑے میرے کو موکلات نے نا وہ میں سپیشل دبئی تو منگائے نے. وہ موکل ایک کٹا مانگ دیں دبئی کٹا لبدا جو نہیں. میں کہا یار تو اس نو آگ بھی کوئی مٹن شٹن لے لے. نہیں وہ آدھا کٹا ہی لگنا. میں کہا سیاح ہے انہوں پتا ہے کہ بکرا تو 20,000 دا ہے صدقے دا انہوں سستا آ جانا. کٹا 60-70,000 دیہڑی تو ستھری لگے گی نا. میں انہوں کہا یار نہیں تو بکرا لے لے. نہیں وہ آدھا میں بکرا نہیں لینا کٹا ہی لگنا. میں کہا چلو پھر انہوں کہا انج کر جڑا نا اسی کٹا خرید لینے تو جے آنا ہے تو ذبح کر کے گوشت رکھ لینے نہیں تو ثابت کٹا ہوں جی کھڑا کر دینا تو موکل آوے ساڑھے سامنے موکل کٹا لے جائے. نہیں تو آڑے سامنے نہیں لے جاندہ. میں کہا ان کو چلو پھر اسی کٹے دے پیسے رکھنے ہیں وہ ساڑھے سامنے موکل چوک لے. نہیں وہ پیسے انج نہیں موکل چوک دا وہ پیسے تسی مینوں دیو تو میں راتی 3 بجے انہوں دے سا. سب دکانداری ہے. کوئی راضی رہے کوئی ناراض رہے کوئی خوش رہے کوئی نہ خوش رہے. جو حق ہے اس کو اس ممبر پہ بیان کرنا میں فرض سمجھتا ہوں. ساری دکانداری ہے. کوئی موکل نہیں ہوندے. یہ سارے موکل غریباں نو ڈرا مارے آجے. جڑا کوئی تواڈے کو آ جائے وہ تیرے گھر چو پھر انج ہو گیا ہے وہ تیرے گھر ہو اچھا وہ خون دے چٹے ہو فلانے موکل تو آئے نے وہ انج آئے نے. یہ سارے موکل ہے غریباں دا ہی سارا کچھ کر دے نے. ایڈے جو موکل طاقتور ہوندے تھے آج اسی ایتھے ہوندے جنہاں سا تواڈا رد کر چھوڑے ہے. جے کو موکل کچھ کرن جو کے ہوندے تھے آج اسی ایتھے ہوندے. جے موکل ہی ایڈے کام دے ہوندے کیڑی لوڑ عمران خان بیچارہ کھپن ڈیا جلسے کرن ڈیا میرے کو حکومت کھو لی. کو موکل ہی کو دیو انہوں بھی وہ پاؤ موکل راتوں رات وہ شہباز شریف نو کرسی تو چوک دیتے نو بہائے. یہ سارے غریبوں کو ہی موکلات آتے ہیں. کوئی موکل نہیں ہے. یہ سب ڈرامے بازی ہے. کوئی موکل نفع نہیں دیتا کوئی موکل نقصان نہیں دیتا. نفع نقصان کا مالک اونچی بولو کون ہے؟ بس بات ختم. اللہ ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ کی مدد تمہارے ساتھ. اللہ کی قسم تمہارا کوئی بال بھی بھیگا نہیں کرے گا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. غور فرمانا عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ترین عقیدہ ہے. اللہ نے انبیاء دے کولوں بھی اس عقیدے دی خاطر وعدہ لیا ہوئے. اتنا اہم ترین عقیدہ اللہ نے انبیاء کولوں وعدہ لیا ہوئے. افسوس انہاں دی زندگی تے افسوس ہے انہاں دے نظریات تے. اللہ دی قسم ہے اگر علم ہوئے اس عقیدے دی اہمیت دا کدے او جوان ظلم نہ کر دے جڑے کینیڈا تے یورپ دے تے جناب علی انگلینڈ دے ویزیاں دے چکر اندر اوتھے پہنچ گئے نے. میں کہنا او تسی ایمان بیچ دیا ایک ویزے دی خاطر. رب کعبہ کی قسم ہے اللہ گواہ اس بات پہ اگر میرے دل کی بات پوچھو اگر آج کوئی مجھے کہے کہ امریکہ کینیڈا اور انگلینڈ اور پورے یورپ کی نیشنلٹی حضرت ہم آپ کو دیتے ہیں لیکن آپ مرزائیت کا مرزے غلام قادیانی کا کلمہ نہ پڑھیں صرف آپ پیپر پہ مرزائی لکھ دیں صرف پیپر پہ مرزائی لکھ دیں ہم تمہیں پورے یورپ کے اور تمام ان جناب امریکہ اور کینیڈا اور انگلینڈ اور یورپ ممالک کے ہم تمہیں نیشنلٹی اور ویزا دیتے ہیں. اللہ کی قسم لفظ مرزائی پیپر پہ لکھنا تو درکنار میں اس کہنے والے بندے کے منہ پہ تھوک دوں گا اور کہہ دوں گا تم لفظ لکھنے کو کہتے ہو میں سوچ بھی نہیں سکتا مر سکتا ہوں کٹ سکتا ہوں. ایک نیشنلٹی نہیں سارے ملکوں کی نیشنلٹی قربان ہے محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کے اوپر. اتنا پختہ تمہارا ایمان و عقیدہ ختم نبوت کے اوپر پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ایمان رکھیے. میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ کہ یہ ساری زمین تمہیں سونے سے بھر دیتے ہیں اور تم مرزائیت کو قبول کر لو میں کہتا ہوں سونا لینا درکنار ہم اس سونے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. کیوں ہمارا ایمان ہے
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ عقیدہ ختم نبوت 5ویں قرآن دی آیت دلیل فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ فرمایا اسی نبی علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے اے محبوب رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجا وے۔ سننا غور کرنا رحمت للعالمین، اے آیت مبارکہ ادو سمجھ آئے گی جدو اے قرآن دی آیات تے غور کرو گے۔ میں کیا کرنا وا قرآن دی اس پہلی آیت تے غور کرنا، سمجھ آئے گی مصطفیٰ کیویں جہان واسطے رحمت نے۔ قرآن فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جدو رب دی ذات دی باری آئی ہے فرمایا رب العالمین جڑا جہانہ دے پالنے والا ہوئے۔ جدو قرآن دی باری آئی فرمایا تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن بھی عالمین تمام جہانہ واسطے ہوئے۔ جے بیت اللہ دی باری آئی ہے رب نے کی فرمایا ہے ان اول بیت وزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بیت اللہ سارے جہانہ واسطے ہدایت دا مرکز ہے۔ قرآن سارے جہانہ واسطے جناب علی کتاب ہے، حق تے باطل دے درمیان اندر فرق کرنے والی کتاب ہے۔ رب دی ذات سارے جہانہ دا پالنے والا ہے تے نبی علیہ السلام سارے جہانہ دے واسطے رحمت نے۔ رحمت للعالمین دی سمجھ رب العالمین تو آئے گی۔ انج سمجھو جس جہان نو پالنے والا اللہ وے اس جہان دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی جہان ایسا نہیں جس نو پالنے والا اللہ نہیں، تے کوئی جہان ایسا نہیں جدے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ ہر جہان دے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن پاک بھی عالمین ہے، بیت اللہ ہدی للعالمین ہے، رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین نے۔ جے سمجھنا ہے کہ مصطفیٰ کیویں سارے جہانہ واسطے نبی نے تے حدیث سے مسلم تے غور کرنا۔ میرے تواڈے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ارسلت الی الخلق کافہ۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں ساریاں مخلوقاں واسطے رسول بنا کے بھیجا ہوئے۔ ہر مخلوق دے رسول محمد مصطفیٰ نے، انساناں دے رسول بھی محمد مصطفیٰ نے، جنات دے رسول بھی محمد مصطفیٰ نے، ساری مخلوقات دے رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سمجھنا ہے تے حدیث تے غور کرنا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے، ایک اونٹ تے حوض تے جھکیا ہویا پانی پی رہا ہوئے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام دے نال گزر رہے نے، جو ہی اونٹ دی نظر نبی پاک تے پئی ہے اونٹ نے بلبلانا چیخنا رونا شروع کر دیتا ہوئے۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے نے، آگے بڑھ کے محبوب علیہ السلام نے اونٹ دے جسم تے ہاتھ رکھیا ہوئے۔ اونٹ ایویں چپ کر گیا ہوئے جویں روندے بچے نو ماں اٹھا لے تے بچہ ماں دے جسم نال لگ کے چپ کر جاندا ہے۔ جدو رسول اللہ ہاتھ رکھیا اونٹ خاموش ہو گیا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کتھے ویس اونٹ دا مالک؟ جی محبوب جی حاضر ہاں۔ فرمایا تیرا اونٹ شکایت کر رہا ہوئے کہ میرا مالک مینوں چارہ تھوڑا پاندا ہے تے کم زیادہ لیندا ہوئے۔ ہن غور کرنا، روزانہ اس اونٹ دے کولوں کئی بندے گزردے سن لیکن انہیں کدے کسی نو شکایت نہیں سی کیتی، کدے نہیں سی رویا۔ اج مصطفیٰ نو ویکھ کے کیوں رویا ہوئے؟ اونٹ نو کس نے دسیا؟ محمد مصطفیٰ نے۔ اونٹ نے رسول اللہ نو ویکھیا رو پیا ہوئے۔ کیوں رویا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حیوانہ دا بھی نظریہ ہوئے محمد مصطفیٰ اللہ دے نبی نے، محمد مصطفیٰ خاتم النبیین نے۔ میں کیا کرنا؟ حیوانہ تو بھی بدتر ہے انسان جڑا محمد مصطفیٰ نو نہیں پہچان سکیا۔ درندے بھی جان دے نے محمد مصطفیٰ کون نے۔ سمجھنا ہے، روایت تے غور کرنا۔ ابن حجر رحمہ اللہ دی کتاب الدرر الکاملہ دے اندر حسن درجے دی روایت موجود ہے۔ مسلمان اور عیسائی آپس اندر ایک مجلس اندر بیٹھے نے، گفتگو جاری ہے۔ گفتگو دے دوران ایک عیسائی پادری نے نبی علیہ السلام دی شان اندر کوئی نزیبہ کلمات کہے۔
करीबी किले ते कुत्ता बनिया होया वे उन्हें भौंकना शुरू किया रस्सी तोड़ाई है ते उस ईसाई पादरी वाल वधिया वे लोगों ने पकड़ के कुत्ते नूं बंद दिता वे ते लोग मुसलमान कहने लगे ओ ईसाई पादरी अपनी जुबान बंद रख वेख तू मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान अंदर नज़ेबा कलिमात कहने ए कुत्ता दरिंदा भी बर्दाश्त नहीं कर सके ए ईसाई कहने लगा कुत्ते नूं की पता है मुहम्मद मुस्तफा कौन ने ए कुत्ते नूं की पता तुहाडे नबी दा शान मुकाम की या मैं तुहाडे नबी बारे की आख्या वे इन्हें गुफ्तगू दोबारा शुरू की दी है वही जुमला इन्हें फिर रसूलुल्लाह दी शान दे अंदर नज़ेबा कलिमात वाला जुमला क्या छोड़े है कुत्ते ने दोबारा भौंकना शुरू किया वे उछलिया ते रस्सी तोड़ाई है छलांग मारी है आके इस ईसाई दी गर्दन नूं मुंह पा लिया वे उस वक्त तक कुत्ते ने इसनूं छोड़िया नहीं जब मर नहीं गया दरिंदे भी जानते ने मुहम्मद मुस्तफा कौन ने और साथ कुत्ता भी रसूलुल्लाह दी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकिया आज हुकूमत हमें पटियां पढ़ाती है तुम बर्दाश्त करो तुम खामोश रहो तुम गुस्ताख के बारे में कुछ ना कहो तुम मिर्जाइयत को कुछ ना कहो तुम फलां को कुछ ना कहो और मैं कहता हूँ रसूलुल्लाह की ज़ात का शान का मसला इतना हसास है जिसके अंदर ईमान हो यह मुमकिनात में से नहीं है कि कोई रसूलुल्लाह दी तौहीन करे और अहले ईमान बर्दाश्त कर सकन नहीं बर्दाश्त होता ये पटिए हमको ना पढ़ाया करो तुम क्यों आते हो आगे बढ़ते हो कहीं ट्रांसजेंडर के बिल के नाम पे बेहयाई और बदमाशी मुल्क में फैलाना चाहते हो और फिर हमें कहते हो खामोश रहो ट्रांसजेंडर बिल जो अब पेश करने के लिए हुकूमत पास करने के लिए जा रही है सेनेटर मुश्ताक अहमद जो अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले उसने आवाज बुलंद की है ये ट्रांसजेंडर क्या कहते हैं कि ये हम जो है ना ये ख्वाजा सरा उनको हकूक फराम करें नहीं ये बदमाशी है ट्रांसजेंडर के नाम पे पसे पुछता क्या हो रहा है वो ये है कि जो बंदा चाहे जो मर्द चाहे जो औरत चाहे अपनी जिन्स कागजों में तब्दील करना चाहे कर ले और रसूलुल्लाह ने तो फरमाया जो मर्द औरतों वाला लिबास पहन के औरतों की मुशाबत इख्तियार करने की कोशिश करे या जो औरत मर्दों का लिबास पहन के मर्दों की मुशाबत इख्तियार करने की कोशिश करे उस पे अल्लाह की लानत है और तुम कहते हो जो मर्द चाहे अपनी जिनस तब्दील कर ले जड़ी औरत मर्दाना बनना चाहे अपनी जिनस तब्दील करके बन सकती है इस कानून के पीछे तुम ये जनाब अली बदमाशी करना चाहते हो ये बेहयाई और बेरहमी और बदकारी अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान को देना चाहते हो सुन लो हम ट्रांसजेंडर बिल को पास करने की जरा हमायत नहीं करेंगे और सुन लो मजहबी जमातें और जो ऐलान करेंगे इसके खिलाफ इंशाल्लाह एहतजाज के लिए जब निकलेंगे तो हम इंशाल्लाह उनके साथ निकलेंगे ये मुल्क पाकिस्तान पाक मुल्क अहले इस्लाम का मुल्क है यहाँ बेहयाई पसंद नहीं करेंगे कुत्ते ने भी तौहीन बर्दाश्त नहीं की क्योंकि हर मखलूक जानती है जमाने के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं मैं कहता हूं कोई मखलूक भी रसूलुल्लाह की तौहीन जरा पर बर्दाश्त नहीं करती समझना एक और रवायत पे गौर करना जमीन मट्टी भी रसूलुल्लाह के गुस्ताख नूं बर्दाश्त नहीं करती समझना है हदीस सुनिए नबी अलैहिस्सलाम दे पास एक बंदा आया ईसाई है कहना मुसलमान होना मुसलमान हो गया नबी अलैहिस्सलाम ने आंदे ही इस नूं वही लिखण ते लगा दिता ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਇਹ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਮਸਲਕ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ना अकीदे का पूछते हैं ना मनज का पूछते हैं ना उसके पूछते हैं तुम्हारा अकीदा क्या मनज क्या उसकी दुरुस्तगी करवा फिर मिंबर दो बस साबिक नाल लिखे होना चाहिए साबका जी वो शी ने साबका फलां है सब बस साबका लिख गया हुण जो अकीदा जो मर्जी बयान करे मनहज जो मर्जी बयान करे कपड़े जिंदे मर्जी पाए जो मर्जी गुफ्तगू करे वाह जी वाह क्या खिताब किया नबी अलैहिस्सलाम को आया इस्लाम कबूल किया नबी अलैहिस्सलाम ने इसनूं वही लिखण ते लाया चंद दिन वही लिखदा रहा चंद दिन गुजरे ने मुरतद हो गया इस्लाम तो फिर गया वापस ईसाईयत अंदर चला गया तो जा करके कहने लगा ए ईसाईओ ए लोगो ओ मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कोई वही नहीं आंदी बल्कि जो मैं लिख देंदा सा वही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करदे सन सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम नूं फरमान लगे महबूब जी वो आने वाला ईसाईयत तो इस्लाम कबूल करने वाला वो मुरतद हो गया तुहाडी शान दे अंदर ए तौहीन कर रहा वे ए अल्फाज कह रहा वे नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबा परेशान नहीं होना बस चंद दिन तक मर जाएगा
تے ویکھنا اینو زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ وہی بات ہوئی ہے چند دن گزرے نے، عیسائی جڑا ہے مرتد ہو گیا، جڑا اے چند دن گزرے مر گیا وے، جدوں مر گیا وے، جدوں عیسائی مریا وے تے اے دے ساتھیاں نے اینو قبر اندر جا کے دفن کیتا وے۔ اج دفن کر کے آئے نے تے رات نو قبر نے اس نو باہر سٹ چھوڑیا وے۔ اگلے دن انہاں ویکھیا کہ میت باہر پئی ہے، کہن لگے ضرور مسلماناں دی کوئی سازش ہوئے گی، کیوں اسلام تو دوبارہ عیسائیت اندر آیا وے۔ اگلے دن انہاں نے اور گہری قبر کھودی، اس نو دفن کیتا وے۔ جدوں اگلے دن اور گہری قبر کھود کے اس نو دفن کیتا ہے، اس دن بھی قبر نے اس نو باہر سٹ دیتا ہے۔ قبر نے کی کیتا ہے؟ اچھی بولو گال مکوئی، قبر نے کی کیتا؟ کس قبر نے؟ کس قبر نے؟ کون سی قبر نے باہر پھینکا؟ منکرین حدیث، منکرین عذاب قبر۔ وہ بھائی جو مجھے کئی دن سے اس مجمع میں موجود ہیں، جو مجھے فون کر رہے تھے اس متعلقہ کہ فلاں بندہ ہمیں کہہ رہا ہے، فلاں کہہ رہا ہے، وہ سن لو۔ منکرین حدیث، منکرین عذاب قبر کہتے ہیں کہ قبریں دو ہیں، ایک زمین میں ہے، ایک زمین والی قبر، ایک اوپر آسمان والی ہے۔ اب مجھے بتائیں، منکرین عذاب قبر کہتے ہیں یہ زمین والی جو قبر ہے اس میں کوئی عذاب ثواب نہیں ہے، وہ جو اوپر قبر ہے اس میں عذاب اور ثواب ہوتا ہے، یہاں کوئی روح بھی نہیں لوٹتی۔ اب مجھے بتاؤ، اس عیسائی کو، ان عیسائیوں نے جس قبر میں دفن کیا وہ قبر کون سی تھی، اوپر والی یا نیچے والی؟ کی اوتے دفن کر رہے سی بھی اتو تھلے ڈٹھا سی؟ کہتے ہیں یہ زمین والی جو قبر ہے، منکرین عذاب قبر کہتے ہیں یہ زمین والی قبر قبر نہیں، یہ گڑھا ہے۔ اب بتاؤ عیسائی کو دفن کہاں کیا گیا؟ زمین والی قبر نے، زمین والی قبر نے اسے باہر پھینکا۔ یاد رکھیے اہل السنہ اہل الحدیث کا عقیدہ یہی وہ زمین والی قبر ہے جہاں عذاب ہوتا ہے، جہاں ثواب ہوتا ہے، جہاں یہی وہ قبر ہے جو جنت کا باغیچہ بنتی ہے، یہی وہ قبر ہے جو جہنم کا گڑھا بنتی ہے، یہی وہ قبر ہے جس میں سانپ اور بچھو ہوتے ہیں، یہی وہ قبر ہے جو کھلتی بھی ہے، تنگ بھی ہوتی ہے، یہی وہ قبر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ عقیدہ حق ہے، اس کے خلاف سراسر باقی ساری گمراہی ہے۔ جو بھی منکرین عذاب اور ثواب قبر ہیں وہ نہیں سمجھ سکے اسلام کا عقیدہ، شریعت کا منہج نہیں سمجھ سکے، محدثین کے منہج کو نہیں سمجھ سکے، اہل السنہ کا عقیدہ نہیں سمجھ سکے۔ اللہ کے بندو، یہی وہ زمین والی قبر ہے، اسی میں عذاب ہوتا ہے، اسی میں ثواب ہوتا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے اس کی کیفیت میرا اللہ جانتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، یہ برزخ کا معاملہ ہے، تم کیسے سمجھ سکتے ہو برزخ کے معاملات کو؟ کہتے ہو عقل نہیں مانتی۔ میں کہتا ہوں ہم سارے عالم ارواح سے گزر کے آئے ہیں، ماں کے پیٹ سے گزر کے آئے ہیں، جس عالم سے، جس جہان سے ہم گزر کے آ چکے ہیں، عالم دنیا میں موجود ہیں، جس زمانے سے ہم گزر کے آئے ہیں، ہم کو وہ زمانہ یاد نہیں، آپ کو وہ زمانہ یاد نہیں، اور جس زمانے میں ابھی جانا ہے اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہو، کیسے سمجھ سکتے ہو؟ بس قرآن پہ ایمان رکھیے، محمد مصطفیٰ کی حدیث پہ ایمان رکھیے۔ اہل سنہ کا عقیدہ اسی قبر میں عذاب ہے، وہ قبر کوئی الگ نہیں ہے، یہی قبر ہے، اسی میں عذاب ہوتا ہے، اسی میں ثواب ہوتا ہے، اسی میں روح لٹائی جاتی ہے۔ سن لو میرا اور میری جماعت کا عقیدہ، میری آنکھ کے سامنے کوئی معاملہ ہو، میری آنکھ اس کو دیکھ لے، مجھے اس پہ اتنا یقین نہیں ہے جتنا رب کے قرآن پہ یقین ہے، میرے محمد مصطفیٰ کی حدیث پہ یقین ہے۔ میری آنکھ کو غلطی لگ سکتی ہے، میرا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہے، حدیث غلط نہیں ہے۔ مشاہدہ کیا ہے؟ مشاہدے کی کیا حیثیت ہے؟ بندہ کار پہ موٹر سائیکل پہ سفر کرتا ہے، سپیڈ میں جا رہا ہوتا ہے، جو سائیڈوں پہ درخت ہوتے ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آتے یا نہیں؟ بولو، درخت چلتے نظر آندے کھلوتے؟ کار تے موٹر سائیکل تے بندہ تے درخت توڑتے نظر آندے نے افضل صاحب کے کھڑوتے چلتے نظر، حالانکہ وہ کھڑوتے ہوں دن۔ مشاہدہ کہہ رہا ہے کہ وہ درخت دوڑتے نظر آتے ہیں لیکن وہ درخت کھڑے ہوتے ہیں، مشاہدے کو غلطی لگ سکتی ہے۔
آنکھ کو غلطی لگ سکتی ہے، مشاہدہ نہیں مانتا، تم ماننا چاہتے ہو رائے سے، عقل سے دین کو ماننا چاہتے ہو، قیاس سے دین کو ماننا چاہتے ہو۔ عذاب قبر کی سمجھ نہیں آئی، تمہاری عقل میں نہیں آئی، نہ حدیث میں آ گیا عذاب قبر حق عذاب قبر حق، سمجھ نہیں آتی تو جاؤ مر کے دیکھ لو، تم مرو، ہم دعا کریں گے اللہ ان کو قبر میں عذاب ضرور دینا، تمہیں پتہ چل جائے گا اس قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں۔ انکار سے پہلے مرے وہ بندہ۔ عجیب بات ہے، رب کی قدرت کا، حدیث کا، قرآن کی آیات کا، محدثین کے فہم کا، اجماع امت کا انکار کرتے ہو عقل پہ۔ عقل نہیں مانتی، قیاس نہیں مانتا، سوچ نہیں مانتی، مشاہدہ نہیں مانتا، اور جاہلو، ان پڑھو، پراپرٹی ڈیلروں، سارا دن پراپرٹی کا کام کرتے ہو، ریڈیاں لگاتے ہو، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے سیکھا نہیں، سنا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، حدیث کو سمجھا نہیں، دو زانو ہو کے کسی عالم سکھا کے پاس بیٹھ کے تم نے دین اسلام کو بڑا سمجھا نہیں ہے، عقل پہ حدیث کا رد کرتے ہو۔ بس ایمان رکھو، عقل مانتی یا نہیں، مشاہدہ مانتا یا نہیں، تم مشاہدے لیے پھرتے ہو، ایمان رکھو۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھیے، جو کچھ سمجھ میں آئے وہ بھی حق ہے، جو نہیں سمجھ میں آئے قرآن حدیث بیان کر دے بس وہ حق ہے، کیونکہ قرآن بھی لا ریب فیہ ہے، محمد مصطفیٰ کی حدیث بھی لا ریب فیہ ہے، بولو قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ کی حدیث میں بھی کوئی شک نہیں ہے، بس یقین رکھیے۔ سنیے آخری بات، تیسرے دن جدوں قبر نے اس نو پھر باہر چھٹے آوے، عیسائیاں آ کے اس نو پھر دفن کیتا آوے، تے آخر کار پھر قبر نے اس دی میت نو باہر سٹ دیتا ہے، درندے اس دی میت دے گوشت نو آ کے نوچ گئے، کھا گئے، زمین نے بھی اس نو پناہ نہیں دیتی، زمین بھی اس نو پناہ نہیں دے سکی، اور اللہ دے بندو زمین بھی اس نو برداشت نہیں کر دی، جدہ عقیدہ نہ ہوئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ زمین بھی گستاخ رسول و عقیدہ ختم نبوت دے گستاخ نو برداشت نہیں کر دی، اور اللہ دے بندو تسی کیویں برداشت کر کے بیٹھے ہو، مرزائیاں نو دکاناں تے ملازم رکھ کے بیٹھے ہو، مرزائیاں دیاں فیکٹریاں چ اور جناب علی کمپنیاں چ ملازمت اختیار کر کے بیٹھے ہو، اگر دل دا مسئلہ بن جائے آندے جی ربوے علاج اچھا ہوندا ہے، میں نا ایک وال لی سارے وال دل کے بند کیوں نہ ہو جائے، عقیدہ ختم نبوت کے غدار مرزائی گستاخ رسول مرزائی ان کے ہاسپٹل میں ہم علاج نہیں کروائیں گے، مرزائیت کی اشیاء کو نہیں خریدیں گے، یہ شیزان کے جوس اور یہ شیزان کی بوتلیں اور دیگر ان کی پروڈکٹ کو ہم نہیں خریدیں گے۔ کیوں نہیں خریدیں گے؟ یہ مرتد ہیں، یہ زندیق ہیں، یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں، ہم گستاخوں سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ اگر حکومت اسلامی قانون نافذ کرے تو ان کی سزا واجب القتل ہے، لیکن حکومت دے گی، یاد رکھیے یہ عام کافر نہیں ہے، یہ مرتد اور زندیق کافر ہے۔ عام کافر کا حکم اور ہے، عیسائی یہودی کو کوئی تکلیف پہنچے اس کی مدد کریں، بیمار ہو تیمارداری کریں، ایکسیڈنٹ ہو جائے 11 بائی کو فون کریں، لیکن مرزائی مر رہا ہو 11 بائی کو فون کرنا حرام ہے، اس کی تیمارداری کرنا حرام ہے، میل ملاقات رکھنا حرام ہے، کاروبار کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ کافر نہیں ہے، یہ زندیق ہے، یہ زندیق ہے، مرتد ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔